اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ رات کو سو تو لیتے ہیں مگر جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ فریش نہیں ہوتے، یعنی رات کی ان کی نیند تو پوری ہو جاتی ہے مگر جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ذہنی اور جسمانی طور پہ ان کو تھکن کا احساس ہوتا ہے اور پھر ان کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو آج اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیسے ہم ایک پرسکون اور سستانے والی نیند حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، صحت زندگی میں خوش آمدید۔ میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند تو کر لیتے ہیں رات کو، مگر جب صبح اٹھتے ہیں تو انہیں تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات کافی ساری ہو سکتی ہیں۔ آج میں 2 اہم وجوہات پہ بات کروں گا تاکہ آپ ان کو جان لیں، اور جب آپ ان وجوہات کو اوور کم کر لیں گے تو پھر آپ کی جو نیند ہے وہ آپ کو بہتر نیند اور پرسکون نیند حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ آپ کی نیند کے حالات ٹھیک ہے، یعنی آپ کمفرٹیبل جگہ پہ سوتے ہیں اور آپ جتنی دیر سونا چاہتے ہیں 6 سے 8 گھنٹے جو کہ عموماً ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مختلف لوگوں کی، اتنی دیر آپ سو لیتے ہیں، مگر جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اس کے باوجود آپ کو تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ جو اس کی ہے کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو تھکن کا احساس اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے زندگی کے معمولات ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، جاب ہے یا بزنس ہے، وہ ان کے لیے انتہائی انوانٹڈ ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہر شخص کی زندگی گزارنے کا ہر شخص کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اپنے خواہشات ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر جیسی زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے وہ بالکل اس کی شخصیت کے اور اس کی خواہشات کے بالکل برعکس ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک انکانشیس ایلیمنٹ ہے، یعنی ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ اس دوبارہ ان ایکٹیویٹیز میں جانے کو ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہت دفعہ جو ہمارے کام ہوتے ہیں، جو ہم نے اپنے لیے جاب ڈھونڈی ہوتی ہے، جب بزنس ڈھونڈا ہوتا ہے یا کوئی اور مصروفیت ڈھونڈی ہوتی ہے، وہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے اور بس میں دائروں میں گھوم رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اپنی شخصیت اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے اور اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے۔ میں نے کچھ ویڈیوز میں اس پہ ہائی لائٹ بھی کیا اس بات کو کہ جب آپ ایک مشن لیس زندگی گزارتے ہیں، آپ کی زندگی کو کوئی مشن نہیں ہوتا، اور اکثر لوگ جو کہ باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں، خاص کر میں سعودی عرب کا ذکر کروں گا، وہاں سے بہت سے کلائنٹ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، تو وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ قید بامشقت گزار رہے ہیں، بس کام ہے اور بیڈ ہے اور کام ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ خوشی کا کوئی ایلیمنٹ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ تو اس میں پھر اکثر میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے زندگی کا کوئی مشن بنا لیں کہ آپ نے اس گرداب سے کیسے نکلنا ہے۔ وہ 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ منصوبہ بنا لیں گے تو آپ کافی حد تک اس مشن کے سامنے ہونے کی وجہ سے ذہنی دباؤ سے نکل آئیں گے، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ بہتر ہو جائے گی اور آپ کے اندر ایک انتھوزیازم آ جائے گی کچھ کرنے کی۔ نیند کے باوجود صبح تھکن کے احساس کی دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ۔ اس کا دورانیہ بعض لوگوں کا بڑھ جاتا ہے۔ وہ سو تو رہے ہوتے ہیں مگر ریم سلیپ کو میں اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں وہ سو رہا ہے، تو اگر آپ اس کی طرف غور کریں تو اگر اس کی آنکھیں بند ہیں مگر اس کی جو پتلیاں ہیں آنکھوں کی وہ موو کر رہی ہیں ادھر ادھر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریم سلیپ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذہن کسی نہ کسی مسئلے کو پروسیس کر رہا ہے، چونکہ نیند جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا ذہن مسائل کو پروسیس کرتا رہتا ہے۔ ریم سلیپ کے دوران یہ پروسیس بہت ایکٹیو ہوتا ہے اور اس میں ہمارا جسم اور ذہن جو ہے پوری سکون کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو جب ہمارا ریم سلیپ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ تھکن کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اب ریم سلیپ کیوں لوگوں کی بڑھ جاتی ہے؟ ریم سلیپ ان لوگوں کی زیادہ بڑھتی ہے جو کہ زیادہ تر پریشانیاں پالنے کی عادت جن کی ہوتی ہے، اور خاص کر سونے سے پہلے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان کن خیالات جو ہیں وہ ذہن میں جمع کرتے ہیں۔ جب آپ بہت سارے پریشان کن خیالات ذہن میں جمع کریں گے تو ہماری لاشعور کا کام ہے کہ وہ ان کو پروسیس کرے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سارے اس کو ٹاسک ہم نے حوالے کر دیے
ہیں تو وہ ساری رات ان کو پروسیس کرتا رہتا ہے. اس پروسیس کرنے کے نتیجے میں ریم سلیپ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے. جب ریم سلیپ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے تو پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں تھکن کا احساس ہوتا ہے. اب ریم سلیپ کے دورانیے کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ کچھ میڈیکیشن کا بھی اس میں استعمال ہو سکتا ہے. کچھ میڈیسنز ایسی بھی ہیں کہ جن کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں، مگر ہم میڈیسن کی طرف نہیں جاتے اس لیے کہ میڈیسنز کے تمام کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. ریم سلیپ کو کم کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے پروگریسیو ریلیکسیشن، جس کے کافی سارے طریقے ہیں. ہنڈریڈس جو کی تعداد میں یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں. پروگریسیو ریلیکسیشن کا طریقہ ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنے جسم کو ٹائٹ اور ریلیکس کرتے ہیں، اور جب آپ ریلیکس کرتے ہیں تو بار بار اپنے اعضاء کو پیروں سے شروع کرتے ہیں، اوپر کی طرف آتے رہتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ریلیکس. یعنی ایک طرح سے آپ اپنے جسم اور دماغ کی پریکٹس کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں ریلیکس تو آپ کا جسم بھی ریلیکس ہو اور آپ کا دماغ بھی ریلیکس ہو. پروگریسیو ریلیکسیشن پھر ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پہ ہم کسی وقت بات کر لیں گے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے طریقے آپ کو مل سکتے ہیں یوٹیوب سے، اور سونے سے پہلے اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کی ریم سلیپ کا دورانیہ کافی کم ہو جائے گا.